نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، مرحبا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں ہوں فہد مصطفیٰ اور میں ہوں تحسین ماوا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت و محبت اور ہمدردی کے جذبات سے لبریز ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں صرف مسلمانوں کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے خاص ہیں۔ چاہے انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ساری قدرتی نعمتوں کا حقدار ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو صحت دی، بھوک میں کھانا دیا، ذلت میں عزت دی، پستی اور زوال میں بلندی اور ترقی عطا فرمائی۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے یکساں ہے۔ اب تحسین، آپ ہمیں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کے واقعات سنائیں۔ جی فہد، قرآن پاک میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی طرف مبعوث کیے گئے یا پھر اہل مکہ، اہل مدینہ یا پھر مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے، بلکہ یہ فرمایا سورہ اعراف کی 158 آیت میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ آپ فرما دیں اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کے دائرۂ کار سے ایک بھی غیر مسلم کو خارج نہیں فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت 107 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے رسول محتشم، آپ کو ہم نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فہد، میں یہاں پر آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ مدینہ منورہ میں کبھی کبھار بھیڑ بکریوں کا شکار کرنے کے لیے آ جاتے تھے اور لوگ انہیں بھگا دیتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے، بھیڑیے وفد کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دم کے بل بیٹھ گئے اور اپنی زبان میں شکایت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن لی تو صحابہ اکرام سے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شکایت کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ شکار کے لیے آتے ہیں تو تم لوگ انہیں بھگا دیتے ہو۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہمارا رزق، ہمارا شکار یہیں لکھا ہے، اسی لیے ہم لوگ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے ادھر آتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں بھگا دیتے ہیں۔ اگر ہم لوگ کچھ نہیں کھائیں گے تو ہم بھوک کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یا پھر آپ ان لوگوں سے کہیں کہ آپ ہمارے لیے مستقل حصہ رکھ دیا کریں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اگر تم بھیڑ بکریوں مرغیوں کے چھوٹے بچوں کو بچانا چاہتے ہو تو ان کا حصہ دیا کرو۔ فہد، ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی حاجات لے کر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ فہد، اب آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور محبت کے بارے میں تھوڑا اور بتائیں۔ جی تحسین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے بہت سے ستم کیے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انہیں بد دعا نہ دی۔ طائف کے سردار اور اوباش نوجوانوں کے سامنے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق رکھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا جس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اگر آپ چاہیں تو میں اس بستی کو ان 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دوں. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا نہیں، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے، اگر انہیں نہیں تو ان کی اولاد میں سے کسی کو ہدایت دے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. تو آسین، اب آپ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت کے بارے میں اور بتائیں. جی فہد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم خواتین اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ایک عورت کی لاش ملی، وہ دوران جہاد قتل ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن سے ممانعت کر دی کہ دوران جنگ بھی کسی بھی کافر عورت یا بچے کو قتل نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر بھی شفقت اور رحمت فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفایت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور اس کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں، غریبوں، بیواؤں، محتاج بچوں پر بھی رحمت اور شفقت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عمل زیادہ مقبول ہے. جی فہد، اب آپ بات کو آگے بڑھائیں. جی تو آسین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلم بچوں پر بھی شفقت اور رحمت فرماتے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی بچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کراتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھاتا تھا. ایک دفعہ وہ بیمار ہو گیا تو کئی روز تک وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیمار ہو گیا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے وہ مان لو. اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس کی اسلام قبول کرنے کے بعد موت واقع ہو گئی. ماوا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو اس کی آخرت سنوارنے کے لیے اس کو اسلام کی دعوت دی. یہی وہ دین ہے جو تمام عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت اور امن کا باعث ہے. ناظرین، اسلام تمام انسانیت کے لیے رحمت، محبت، شفقت پر مبنی ایک پیغام ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور تعلیم مطہرہ سے بھی رحمت و امن ہی عیاں ہوتا ہے. شکریہ والسلام.